بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت المعلما، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا. محترم اسلامی خواتین، اس کائنات کو اور پورے عالموں کو پیدا کرنے والی ذات اللہ تبارک تعالیٰ کی ہے. زمین کا سسٹم اور زمین کا جو نظام ہے، پہاڑوں کا جو نظام ہے، سمندروں کا جو نظام ہے، ستاروں کا، چاند کا، سورج کا، آسمانوں کا، اللہ تعالیٰ کی جو کروڑہا کروڑ مخلوقات ہیں، پیدا بھی اللہ ہی نے کیا اور انہی کا حکم ان چیزوں میں چلتا ہے. انسان چاہے جتنی ترقی کر لے، میڈیکل کی لائن سے، سائنس کی لائن سے، ٹیکنالوجی کی لائن سے، اللہ کے نظام فطرت اور نظام قدرت میں کچھ بھی فرق نہیں کر سکتا. سورج اگر 6:45 پر نکل رہا ہے 6:45 کو، پوری دنیا کی طاقتیں جو انسان گزر چکے ہیں، جو جنات گزر چکے ہیں، جو اب ہیں اور جو اسرافیل علیہ السلام کے سور تک آئیں گے، 6:45 والے نکلنے والے طلوع آفتاب اور سورج کے نکلنے کو 1 منٹ پہلے نہیں نکال سکتے، 1 منٹ بعد میں نہیں نکال سکتے. ستاروں کو اپنے قریب کریں یا روشنی مدھم کریں یا روشنی بڑھائیں، یہ انسان کی بس کی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں پیدا کی ہیں وہ انسانوں ہی کے لیے ہیں. ان الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ. ساری مخلوقات انسان کی خدمت میں لگی ہوئی ہیں. ان چاند، سورج، ستارے، کھیت کھلیان، بیابان، ہر چیز سے انسان فائدہ اٹھا رہا ہے. سمندر کی تمام مخلوقات کو اللہ نے انسانوں کے تابع کر دیا. جنگل کے اندر آپ دیکھیں بڑے بڑے شیر، ہاتھی، چیتا، باغ، انسان ان کو اپنے اشارے پر اٹھاتا ہے، بٹھاتا ہے، کھلاتا ہے، پلاتا ہے. اس کائنات کا دلہا اللہ نے انسانوں کو بنایا.
اور اللہ کی جو قدرت ہے، سنت اللہ التی قد خلت من قبل ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا، اللہ کا جو نظام اور سسٹم ہے، قرآن کہتا ہے، اللہ فرماتے ہیں ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا، اس کے اندر کوئی فرق نہیں پا سکتے۔ دبئی آپ جانتے ہیں کہ ایک ترقی یافتہ ملک ہے، وہاں پانی کی بہت قلت ہے، صحرا ہی صحرا اور بالو ریت، اسی میں کچھ پیٹرول نکل جاتا ہے تو دبئی ہیٹیک سٹی بزنس کا پوری دنیا کا ہب بن جاتا ہے۔ وہاں پانی کی قلت کو دور کرنے کے لیے سمندر کے پانی کو فلٹر کر کر پینے لائق بنایا جاتا ہے۔ یہاں آپ مشروبات پئیں گے، موسمبی کا جوس، سیب کا جوس، انگور کا جوس، فروٹی، یہ بہت کم قیمت میں ہمیں مل جائیں گے۔ اس سے 2 گنا 3 گنا زیادہ قیمت پر دبئی میں پانی ملتا ہے۔ اتنا ترقی یافتہ ملک ہے۔ انہوں نے سائنس اور ٹیکنالوجی کا سہارا لیتے ہوئے بادلوں کے اندر اپنی سائنس اور ٹیکنالوجی کا استعمال کیا اور جب چاہتے بادلوں کو پھوڑ کر بارش برسا لیتے۔ اللہ نے نظام صحرائی علاقوں میں ایسا رکھا ہے، کبھی بارش ہوئی کبھی نہیں ہوئی، یہ اللہ کا نظام، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ وہ ہر چیز کے اندر اپنی حکمت کو داخل کیے ہوئے ہے۔ اللہ کی قدرت کو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، انسان نہیں جانتا۔ کسی مرد کو، عورت کو بخیل بناتا ہے، سخی بناتا ہے، نرم دل بناتا ہے، سنگ دل بناتا ہے۔ کہیں میاں بیوی کے جھگڑے ہیں اور کہیں میاں بیوی اپنے یاد میں تاج محل بنا رہے ہیں۔ یہ سب جو کچھ ہوتا ہے اللہ کی مصلحت ہے، اللہ کی حکمت ہے۔ شداد نے جب جنت بنائی، اپنی آرٹیفیشل جنت، انہوں نے لوگوں سے پوچھا، شداد نے، کہ تم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات کیوں مانتے ہو، پیغمبر کی بات کیوں مانتے ہو، اس زمانے میں جو بھی پیغمبر رہے ہو، اور ان پر نازل کردہ کتاب کی بات کیوں مانتے ہو؟ تو انہوں نے کہا، لوگوں نے کہا، وہ جہنم سے بچا کر ہمیں جنت میں لے جائیں گے۔ کہا، اسی جنت کے لیے تم اپنے آپ کو مشکلات میں ڈال رہے ہو، کبھی نماز، کبھی روزہ، کبھی تلاوت، کبھی سجدہ، کبھی صدقہ، کبھی خیرات۔ میں جنت بناؤں گا، اس میں آپ کو داخل کروں گا۔ سونے اور چاندی کے اینٹوں کی دیواریں، زعفران کا گارا، مشک و عنبر کے پھیرے، دودھ کی نہر، شہد کی نہر، مائے مصفا کی نہر، شرابن طہورا، جس کا ذکر اللہ نے کلام پاک میں کیا ہے، اس کا انتظام، سورج کی کرنیں جیسے ہی شداد کی جنت کے اوپر پڑتی ہیں، اس کا سسٹم یہ رکھا ہے کہ وہ فلیش ہو کر، الٹے ہو کر، منعکس ہو کر ایک دیوار کی کرنیں دوسرے دیوار کو اور دوسرے کی تیسری کو، پھر وہاں اس نے غلام رکھے، باندیاں رکھی، خواتین رکھی، پھل پھلالی رکھی، بہت محنت سے۔ آج بھی دنیا میں شداد کی جو بنی ہوئی جنت زمین میں دھس گئی ہے، اس کے کچھ آثار ملتے ہیں۔ جب یہ بنا کر پہلی مرتبہ داخل ہونے کے لیے ایک قدم اپنی جنت میں اور ایک قدم باہر رکھا، اللہ تبارک تعالیٰ نے حکم دیا ملک الموت کو، حضرت اسرائیل علیہ السلام کو، کہ ان کی روح قبض کر لے۔ خیر اللہ کا حکم تھا، حضرت اسرائیل علیہ السلام، ملک الموت نے روح کو، جان کو قبض کر لیا، مر گیا شداد۔ اللہ تعالیٰ نے کبھی پوچھا حضرت ملک الموت کو، اسرائیل علیہ السلام کو، تم کو کبھی کسی وقت رحم آیا ہے کسی پر جان نکالتے ہوئے؟ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کہا، ایک مرتبہ ماں بیٹے سمندر میں سفر کر رہے تھے،
اس وقت کی سائنس اور ٹیکنالوجی بڑی عجیب تھی، آج کی طرح نہیں ہے۔ انٹرنیٹ نہیں تھا، کرنٹ نہیں تھا، بجلی نہیں تھی۔ وہ اپنے حساب سے اپنی سائنس اور ٹیکنالوجی کی روشنی میں چیزوں کو بنایا کرتے تھے۔ چنانچہ طوفان آیا، کشتی ٹوٹ گئی، یہ خاتون اپنے دودھ پیتے بچے کو تختے کے سہارے میں کسی طرح محفوظ کر لیا اور سمندر کی لہروں اور موجوں نے اس کو کنارے ساحل تک پہنچا دیا۔ یہ پہنچ کر 10-15 منٹ اور تھوڑا وقت بھی نہیں ہوا ہوگا، اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ اس عورت کی جان لے لو، یہ دودھ پیتے بچے کو جنگل کے حوالے کر دو۔ ملک الموت نے حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کہا، اللہ اس بچے کے سامنے جہاں پرورش بچے کی ماں کے علاوہ کرنے والا کوئی نہیں تھا، آپ نے فرمایا اس کی روح قبض کر لو۔ میں نے روح قبض کر لی، بڑا عجیب لگا مجھے۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا، یہ جو بچہ بچا ہوا ہے جانتے ہیں کون ہے؟ جس پر تم رحم کر رہے تھے اور دل نرم ہو رہا تھا، آنسوں کے قطرے نکلنا باقی تھا کہ ماں کے بغیر بچہ کیسے جیے گا؟ یہی وہ بچہ ہے آگے چل کر جو شداد بنا اور میرے مقابلے میں، میری جنت کے مقابلے میں اس نے جو ہے ایک مصنوعی آرٹیفیشل جنت بنائی۔ اللہ کسی کو عیبدار کرتا ہے، کسی کو حسین بناتا ہے، کسی کو خوبصورت بناتا ہے، کسی کو بیمار کرتا ہے، کسی کو شفا دیتا ہے۔ کوئی زمینوں کا مالک اور بلڈنگوں کا مالک ہوتا ہے اور کوئی ایک روٹی کے لیے تڑپتا ہے اور ترستا ہے۔ یہ سب اللہ کا نظام اور اللہ کا سسٹم اور اللہ کا نظام قدرت ہے، انسان اس کے اندر مداخلت نہیں کر سکتا۔ میں نے بتایا کہ دبئی نے جب وہاں کے بادلوں سے چھیڑ چھاڑ کی اور اپنی ضرورت کے مطابق اللہ کی قدرت میں مداخلت کر کر بارش برسائی تو نتیجہ یہ ہوا کہ دبئی میں چونکہ بارشیں نہیں ہوتی، سعودی میں نہیں ہوتی، مکہ مکرمہ مدینہ طیبہ میں ہلکی پھلکی کبھی ہو گئی، موسم تھوڑا سرد ہو گیا، لمبا عرصہ ہو گیا بارش پڑے ہوئے، حرم مکی اور حرم مدنی کے اندر صلاۃ الاستسقاء پڑھا جاتا ہے، نماز بارش طلب کرنے کی پڑھی جاتی ہے اور اللہ اپنی قدرت کا مظاہرہ فرماتے ہیں۔ لیکن بڑے بڑے ڈرینیج اور زمین کے نیچے پائپ بچھے ہوئے سینیٹری سسٹم جس میں بارش کا پانی چلا جائے، انہوں نے خواب میں بھی نہیں دیکھا تھا کہ بارشیں ایسی ہوں گی۔ چنانچہ جدہ میں، مکہ مکرمہ، مدینہ طیبہ، سعودی عرب کے بعض علاقوں میں بارشوں نے طول پکڑا اور ایک لمبے وقت تک ہونے لگی۔ جانی نقصان تو کم ہوا لیکن لاکھوں کروڑوں ڈالر کی گاڑیاں پانی میں بہہ کر تباہ برباد ہو گئی، کیونکہ وہ اس سسٹم کو جانتے ہی نہیں، بارش کو دیکھا نہیں، تو بارش کے پانی سے بچنے کا سسٹم بھی انہوں نے نہیں بنایا تھا۔ یہی حال دبئی کا ہو گیا کہ جب انہوں نے چھیڑ چھاڑ کی تو ضرورت بے ضرورت برسات ہونے لگی اور وہ نظام ڈرینیج کا سسٹم پائپوں کا نہیں تھا، کافی نقصان ان کو جھیلنا پڑا۔ اللہ تعالیٰ جیسے دنیا کے اندر لاکھوں کروڑوں مخلوقات کو پیدا کیا، ایسے ہی اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا۔ ساری چیزیں دنیا کی انسان کے قدموں کے نیچے، اور انسان اللہ کی عبادت کے لیے بنایا گیا۔ وہ کاروبار کرنا، وہ بزنس کرنا، وہ فیکٹریاں قائم کرنا، وہ دبئی میں جا کر پیسہ کمانا، سعودی میں جا کر پیسہ کمانا، وہ سعودی میں جائے، وہ دبئی میں جائے، وہ شارجہ میں جائے، وہ کویت میں جائے، وہ بحرین میں جائے، وہ مسقط میں جائے، وہ انڈونیشیا ملیشیا میں جائے، اللہ نے ماں کے پیٹ میں ہر کسی کی روزی کو لکھ دیا ہے۔ اگر میری روزی اللہ تبارک تعالیٰ نے 100 ٹن چاول، 50 ٹن اس کے اندر گیہوں یہ لکھ دیا ہے، علماء فرماتے ہیں حدیث کی روشنی میں جیسے موت ڈھونڈ کر انسان کو پکڑ لیتی ہے، انسان ملک الموت کے پنجے سے بچ نہیں سکتا۔ ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر لو کنتم تعلمون، جب موت کا وقت آتا ہے تو 1 منٹ 1 سیکنڈ آگے پیچھے نہیں ہو سکتا۔
جان فدا کرنے والی اور اپنے خون کے قطرے قطرے کے اندر خامین کی محبت کو بسانے والی بیگم اپنے خامین کو ایڑیاں رگڑتے ہوئے دیکھے، وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ، سکرات کو دیکھے، موت کی سختی کو دیکھے، ایک زمزم ایک چمچ پانی اس کے منہ میں ڈالے، ٹانک ڈالے اور دنیا میں اس کا حصہ ختم ہو چکا ہو، وہ پانی منہ میں رہ جاتا ہے زمزم کا، اور ملک الموت روح قبض کر لیتے ہیں۔ جیسے موت تلاش کرتی ہے انسان کو مرنے والے، آپ نے مشہور واقعہ سنا ہوگا کہ سلیمان علیہ السلام سے ملاقات کرنے کے لیے ملک الموت آئے اور جو بات چیت کرنی تھی وہ بات چیت کی۔ ان کے قریب ایک بندہ بیٹھا ہوا تھا، ملک الموت نے ان کو گھور کر دیکھا۔ سلیمان علیہ السلام نے پوچھا کیا دیکھ رہے ہو؟ تو ملک الموت نے کہا اس کی جان لینے کا وقت آ چکا ہے، اسے دنیا چھوڑنے کا ٹائم ہو چکا ہے، اس کی موت ہونے والی ہے کچھ منٹوں میں، اور جہاں ہونے والی ہے وہ یہاں سے ہزاروں کلومیٹر سینکڑوں کلومیٹر دور ہے، یہ کیسے آپ کے پاس بیٹھا ہوا ہے؟ بہرحال اللہ کا جب حکم ہوگا، اللہ کا نظام ہوگا، اللہ تعالیٰ کی قدرت کا فیصلہ ہوگا، کون کیسے بچ سکتا ہے؟ ملک الموت بھی اپنے آپ کو موت سے بچا نہیں پائیں گے۔ قیامت کے دن جب سب کا انتقال ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ جنت اور دوزخ کے بیچ میں مخلوقات کو زندہ کر کر جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور دوزخی دوزخ کے اندر چلے جائیں گے، اللہ تبارک تعالیٰ موت کو پل صراط پر ذبح کر دے گا، اس کو ختم کر دے گا۔ اب اس کے بعد کسی کو موت آنے والی نہیں ہے۔ دنیا میں مشکلات آتی ہیں، لا علاج امراض آتے ہیں، بیماریاں آتی ہیں، خامین ستاتا ہے، ساس تانے دیتی ہے، اور جو ہے گھر کی خواتین بہو کو ستاتی ہیں۔ دنیا کے اندر آخری دوا، آخری ٹانک، آخری علاج موت ہے۔ موت کے بعد نہ بی پی کے ٹیبلٹ کی ضرورت ہے، نہ شوگر کی ٹیبلٹ کی ضرورت ہے، نہ کینسر کا خوف ہے، نہ برین ٹیومر کا خوف ہے، نہ سانس کا ڈر ہے، نہ خامین کا ڈر ہے، وہ تو قبر کے اندر آرام سے پڑ جائے گا۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا نظام اور اللہ تعالیٰ کا سسٹم ہے۔ چنانچہ موت جس جگہ آنی ہے اسی جگہ آئے گی، اور موت وقت سے پہلے نہیں آئے گی۔ لن تستکمل رزقھا، جب تک وہ اس کا دانا پانی ختم نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ ملک الموت کو اجازت نہیں دیتے، اور جہاں جس وقت اجازت دے اللہ اسے کوئی ٹال نہیں سکتا۔ گھور کر دیکھے تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کیا دیکھ رہے ہو؟ کہا کہ اس کی موت ابھی بہت جلد آنے والی ہے، مگر سینکڑوں کلومیٹر دور۔ تو جب ملک الموت چلے گئے تو اس بندے نے سلیمان علیہ السلام سے خواہش کا اظہار کیا اور خواہش کی، اے سلیمان علیہ السلام آپ ہواؤں میں اڑتے ہیں، اور اڑن کھٹولا جس کو کہتے ہیں، آپ سمجھ لیجئے کہ ہوائی جہاز یا راکٹ ہے، تو آپ اڑتے ہیں، تو اس علاقے کے اندر میں جانا چاہتا ہوں۔ سلیمان علیہ السلام کی جو اڑن کھٹولا، وہ جو مشین تھی اور وہ جو اسباب تھے، اسے نہ ڈیزل کی ضرورت تھی، نہ پیٹرول کی ضرورت تھی، نہ بجلی کی ضرورت تھی، نہ سولار انرجی کی ضرورت تھی۔ وہ اللہ کے حکم سے وہ سواری چلتی تھی، اور اللہ کے حکم سے اس کو بریک لگتا تھا، اور یہاں سے سینکڑوں کلومیٹر دور دنیا کے اس کونے سے اس کونے تک جانا ہو تو 1 سیکنڈ میں اور 1 منٹ کے اندر وہ سواری وہاں پہنچ جاتی تھی۔ تو اس بندے نے خواہش کی، اے سلیمان مجھے وہاں پہنچائیے، میں وہاں کے علاقے کو، وہاں کی سرسبز و شادابی کو، وہاں کے باغات کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جو اللہ نے ان کو دی تھی سواری، وہاں اس میں بٹھا کر لے کر گئے۔ ملک الموت نے کہا دیکھیے سلیمان علیہ السلام، اس کی روح کو یہیں قبض کرنا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں بات ڈالی اور آپ ان کو یہاں لے کر آئے، اب ان کے جانے کا وقت ہو چکا ہے۔
سورج، چاند، ستارے، سمندر، سب کچھ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے چلتے ہیں. انسان کی مرضی کا اس میں کچھ بھی دخل نہیں ہوتا. اتنا کر سکتا ہے کہ پینے والے شربت میں 2 چمچ شکر زیادہ ڈال لے سکتا ہے. بننے والے گھر کی تعمیر کے اندر 2 موٹے سیمنٹ زیادہ ڈال لے سکتا ہے. لیکن سیمنٹ کو اللہ نے بنایا، شربت کو، جوس کو اللہ تعالیٰ نے بنایا. انسان اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیا گیا. وہ چیزوں کے پیچھے پڑنے، وہ کپڑا لتا کے پیچھے پڑنے، وہ زمین و جائیداد کے پیچھے پڑنے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان کو پیدا نہیں کیا. اور انسان کو جتنا اختیار دیا اور جتنا پاور دیا، بس اسی کے اندر رہ کر وہ کام کر سکتا ہے. حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہہ سے کسی نے پوچھا، اللہ نے انسان کو کتنا چوائس دیا ہے، اختیار دیا ہے؟ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا کہ آپ کھڑے ہو جائیں. وہ کھڑے ہو گئے، ایک پیر موڑ لے، ایک پیر موڑ لیا اور کہا کہ دوسرا موڑے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں ہو سکتا. حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا اللہ نے انسان کو اتنا ہی اختیار دیا ہے کہ ایک پیر موڑ سکتا ہے اور دوسرے پر کھڑا رہ سکتا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ چیزوں کے اندر رد و بدل کرنے والے ہیں. وہ بغیر ماں باپ کے، اللہ کا دستور تو یہ ہے کہ ماں باپ سے بچے پیدا ہوتے ہیں. آدم علیہ السلام بغیر ماں کے، بغیر باپ کے اللہ نے پیدا کیا. حضرت حوا علیہ السلام کو بغیر ماں کے پیدا کیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا. اللہ تعالیٰ اپنے نظام قدرت میں جو چاہے کر سکتے ہیں. آگ کا کام جلنا اور جلانا ہے. نمرود جب بھیڑ گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اور ابراہیم علیہ السلام کے مقابلے میں شکست کھا گیا، ہار گیا، تو اس کو اپنی بڑی بے عزتی ہوئی. اس نے کہا کہ ابراہیم تمہارے خدا کو آج میں مار دیتا ہوں. اس نے کمان سے تیر آسمان کی طرف پھینکا. اللہ چاہتا وہ تیر واپس آ کر اس کے بھیجے میں گھس جاتا، اس کے سینے کے اندر چلا جاتا، یہ تڑپ تڑپ کر مرتا. اور اللہ تعالیٰ جبریل امین علیہ السلام کے ذریعے سے بتاتے، دیکھو ہماری قدرت کے ساتھ ہنسی مذاق کرنے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے. اللہ نے ڈھیل دی نمرود کو، اور جب وہ تیر پھینکا آسمان میں، ایک پرندہ اڑ رہا تھا، اسے وہ تیر لگا اور اس میں خون لگ کر وہ تیر واپس آ گیا. نمرود اور سرکشی میں آ گیا. دنیا کے اندر جو باطل طاقتیں ہیں، ظالم کو ظلم کرنے کا موقع ملتا ہے. شوہر ستاتا ہے، اولاد ستاتی ہیں، اور ساس بہو کے جھگڑے چل رہے ہیں. آن کی آن میں اللہ تعالیٰ فیصلہ نہیں فرماتے. اللہ تبارک تعالیٰ موقع دیتے ہیں یہ سدھر جائے، یہ صلح کر لے، یہ آپس میں میل محبت سے زندگی گزارنے لگے. اللہ تعالیٰ ہر سرکش کو چاہے 1 سیکنڈ میں ختم کر سکتے ہیں. نوح علیہ السلام کی جو قوم تھی، حضرت نوح علیہ السلام 950 برس دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دیتے رہے. اللہ چاہتا، اللہ کے علم میں سب کچھ تھا، آدھے گھنٹے کی دعوت و تبلیغ کرتے. ماننے والے 18 یا 80 روایت میں آتا ہے، ان کو انہوں نے کشتی میں سوار کر لیا. جانور کے ہر جوڑے کو کشتی میں سوار کر لیا. اور اس کے بعد ان کا بیٹا غرق ہو گیا. ان کے خاندان قبیلے والے طوفان کے اندر ڈوب کر مر گئے، اللہ کا عذاب کا شکار ہو گئے. یہ اللہ تعالیٰ کو کرنے کے لیے 950 سال کی ضرورت نہیں تھی. فجر میں تبلیغ شروع کرتے اور عشاء تک ختم کر کر عشاء کے بعد عذاب کی دعوت دے لیتے. اللہ اپنے بندوں سے پیار کرتے ہیں، اللہ اپنے بندوں سے محبت کرتے ہیں. چنانچہ ان کو 1 سال 2 سال 100 سال 200 سال نہیں، 950 سال تک اللہ نے موقع دیا کہ میرے بندے توبہ کر لے اور حضرت نوح کے ہاتھ پر ایمان لے آ اور ان کی رسالت اور نبوت کو تسلیم کر لے. 950 سال تک اللہ کو ضرورت نہیں تھی، لیکن اللہ چاہتے تھے کہ بندے ہدایت پر آ جائیں اور اللہ کے عذاب سے بچ جائے.
یہی حال تمام قوموں کا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ مہلت دیتے ہیں. کلام پاک میں اللہ نے فرمایا وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، میں ڈھیل دیتا ہوں اور میری پکڑ بہت سخت ہے. کوئی ساز ظلم و ستم کر رہی ہے، کوئی مالک مکان، کوئی دکان کا یجمان اپنے نوکر غریبوں پر ظلم ستم کرتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، اے لوگوں مت خیال کرو، بدگمانی مت کرو کہ اللہ ظالموں کو نہیں دیکھ رہا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ مسجدوں کو شہید کرنے والوں کو دیکھ رہا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ کلام پاک کی بے حرمتی کرنے والوں کو دیکھ رہا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ اولیاء کرام اور علماء اعظام کی پگڑیوں کو اچھالنے والے ظالموں کو دیکھ رہا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دینے والے، کارٹون بنانے والے، توہین کرنے والے، بے عزت کرنے والے وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، لوگوں یہ نہ سمجھو کہ اللہ نہیں دیکھ رہا ہے. اللہ کی پکڑ آئے گی، نہ بیٹا باپ کو بچا پائے گا، نہ باپ بیٹے کو بچا پائے گا. حضرت نوح علیہ السلام اور بیٹا بات چیت کر رہے تھے، بات چیت ابھی مکمل نہیں ہوئی. کلام پاک میں اللہ فرماتے ہیں وَحَالَ بَيْنَهُمُ الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ، اس درمیان ایک لہر آئی اور حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی پانی میں اوپر سے چلی گئی دوسری پناہ گاہ کی طرف، اور بیٹا جو جودی پہاڑ پر کھڑا تھا وہ غرق ہو گیا. یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا سسٹم ہے. کوئی ظالم، کوئی امیر، کوئی مالدار اس ظام میں نہ رہے. کیسے کیسے فرعون تباہ ہو گئے، کیسے کیسے نمرود برباد ہو گئے، کیسے کیسے شداد برباد ہو گئے. قارون کے پاس کس چیز کی کمی تھی؟ سارے خزانوں سمیت وہ زمین کے اندر دھس گیا. معصوم بچے کو ہاتھوں ابو جہل تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا. ابو لہب خطرناک بیماری کے اندر مبتلا ہوا جس کو وہاں کے علاقے کا کوئی آدمی قریب آنے کے لیے تیار نہیں تھا. لمبے لمبے بانسوں سے باندھ کر اور ڈھکیل کر مرے ہوئے کتے اور خنزیر کی طرح کھینچ کر اس کو گڑھے میں ڈال دیا گیا. اللہ کی مہلت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تبارک تعالی ہمیں پکڑنے والا نہیں ہے، ہمارا مواخذہ کرنے والا نہیں ہے. یہ کیوں آ رہی ہیں انجان بیماریاں؟ یہ کیوں سکون تباہ ہو گیا ہے؟ یہ کیوں اطمینان ختم ہو گیا ہے؟ انسان بستر خرید سکتا ہے، نیند نہیں خرید سکتا. انسان کتابوں کو خرید سکتا ہے، علم خرید نہیں سکتا. انسان اے سی لگا کر پرتعیش کمرہ بنا سکتا ہے، اطمینان نہیں خرید سکتا. اللہ تبارک تعالیٰ جس کو دو دینا چاہیں وہ دے کر رہیں گے. آج زبان چل رہی ہے، آج زبان چلا کر کسی کا دل دکھا لو. آج جیب میں پیسہ ہے، اس پر فرعون اور حامان و شداد بن کر اللہ کی مخلوق پر ظلم کرو. یتیم، مسکین اور غریب بیوائیں دوا کے پیسے نہ ہونے کی وجہ سے ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر جائے. یہ نہ سمجھو کہ اللہ تعالیٰ دیکھنے والا نہیں ہے. اور جہاں کیمروں کا استعمال ہوتا ہے، پہلے لوگ کہا کرتے تھے نیکی کر دریا میں ڈال، آج لوگ کہتے ہیں نیکی کر کل اخبار میں دیکھ لے، نیکی کر کل فیس بک کے اندر دیکھ لے، نیکی کر واٹس ایپ کے اندر دیکھ لے. آج اس کے لیے لوگ مر رہے ہیں. اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے. آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک مجھے بتائیے میری مائیں اور بہنیں، کون نمرود، کون سرکش، کون باغی، کون خدا اور رسول کا نافرمان، کون اللہ کی کتاب سے بھاگنے والا بچ گیا ہو؟ قرآن کہتا ہے ان شانئک ھو الابتر، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے دشمنوں کا نام و نشان ختم کر دیں گے. وہ صدیق اکبر جن کو ستایا گیا، وہ فاروق اعظم جن کے خلاف مہم نکالی گئی، وہ صحابہ کرام جن کے چمڑوں کو جسم سے الگ کیا گیا، جن کی ماؤں کے سامنے بیٹوں کو سولی دی گئی، اور وہ خباب ابن ارد کی پیٹھ کہ جس سے لہو نکل کر گرم سلاخ ٹھنڈا ہو گیا. اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ بدلہ دینا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ مہلت دیتا ہے. اللہ کی مہلت کو اللہ کی کمزوری نہ سمجھو.
اللہ کا سسٹم ہے، اللہ کی خواہش ہے کہ تمام لوگ مومن ہو جائیں، مسلمان ہو جائیں، دنیا اور آخرت کے عذاب سے بچ جائے، جہنم میں نہ جائے، جنت کے اندر جائے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تبارک تعالیٰ نے بہت اونچا مقام پیدا کیا، بہت ان سے لوگ ڈرا کرتے تھے، کافرین اور مشرکین۔ جنگ احد کے اندر، غزوہ احد کے اندر ابو جہل، غزوہ احد کے اندر ہندا اور ایک وحشی رہنے والے افریقہ کے یا کہیں اور علاقے کے، انہوں نے طے کیا کہ آج حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیں گے۔ حضرت وحشی ایک غلام تھے، مالک نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، خدا نہ کرے حضرت صدیق اکبر کو، اور پھر لاش حضرت حمزہ کو، ان تینوں میں سے کسی کو تم شہید کر دو گے، قتل کر دو گے تو ہم تم کو آزاد کر دیں گے، مال و دولت دیں گے۔ یہ کہنے لگے حضرت وحشی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو پہرے میں تھے، سیکیورٹی میں تھے، بڑے بڑے اجلاء صحابہ تلوار لے کر سیکیورٹی دے رہے تھے۔ کہا کہ یہاں تو پہنچنا ناممکن ہے، یہاں اللہ کی قدرت کا مظاہرہ ہو رہا ہے۔ حضرت صدیق اکبر کے بارے میں بھی وہ بہت شجیع بہادر تھے اور بہادروں کے ٹولوں کے ساتھ تھے۔ کہا انہیں بھی نہیں کچھ ہو سکتا۔ ہاں، حضرت حمزہ بے پرواہ ہو کر اپنی تلوار سے کافروں کا سر قلم کر رہے ہیں اور آگے بڑھ رہے ہیں، ان کے ساتھ کچھ کیا جا سکتا ہے۔ چنانچہ ہندا کے اشارے پر وحشی ایک ٹیلے کے پیچھے، پہاڑ کے بنڈے کے پیچھے چھپ گئے، اور سامنے سے تو وار نہیں کر سکتے تھے۔ حضرت حمزہ سے چھپ کر انہوں نے تیر چلا دیے، جس کی وجہ سے گھوڑے سے نیچے لڑک گئے، اور پھر وحشی نے اور ہندا نے ان کو جا کر قتل کر دیا اور جسم کے پارٹس اور ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ اور تاریخ میں پہلی مرتبہ کسی شہید کے کان کو الگ کیا گیا، ناک کو الگ کیا گیا، انگلیوں کو الگ کیا گیا، پیروں کو الگ کیا گیا، اور اس کا ہار بنا کر ہندا گلے میں ڈال کر زور زور سے اپنے ران پر ہاتھ مار کر کہتی تھی کہ آج اللہ کا شیر ختم ہو گیا، آج ایک طاقتور مجاہد اور غازی دور ہو گیا۔ تو چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے۔ علماء نے لکھا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 60 پر 3 سال کی زندگی تھی، اس میں کتنے جنازے دیکھے ہوں گے، اس میں کتنے جنازوں کو پڑھائے ہوں گے، اس میں کتنے اپنے ہاتھوں سے میتوں کو، مردوں کو زمین کے اندر دفن کیے ہوں گے۔ لیکن علماء نے کہا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر اتنا روئے، نہ اس سے پہلے کبھی روئے، نہ اس کے بعد کبھی روئے۔ اس زمانے کے اندر کرائے کی عورتوں کو لے کر مردے کے سامنے رلایا جاتا تھا۔ جب لوٹ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ گئے اور خواتین رونے والی آئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جاؤ تمہارے گھروں میں آرام سے رہو، میں محمد اس پر روؤں گا۔ اتنا روئے کہ جس کی مثال دنیا میں کہیں نہیں ملتی۔ اس کے بعد جلدی دفن ہونے نہیں دیے، کفن کے اندر ان ٹکڑوں کو رکھ دیا گیا اور وہ جسم کے اعضاء کو رکھ دیا گیا۔ 70 صحابہ شہید تھے، ہر صحابی کی نماز جنازہ کے ساتھ حضرت حمزہ کی نماز جنازہ بار بار 70 مرتبہ پڑھی گئی، اور زار و قطار رونے لگے۔ اللہ نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا اور فرمایا کہ ان کو بتا دو کہ حضرت حمزہ کا نام اسد اللہ و اسد رسول ہی ہے، وہ اللہ کے شیر ہیں، وہ نبی کے شیر ہیں، وہ اسلام اور مسلمانوں کے شیر ہیں۔ بہرحال اللہ اگر چاہتا تو ان کو مارنے والے وحشی کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کرا کر خیمہ کرا دیتا۔ اللہ اگر چاہتا ہندا کے ٹکڑے ٹکڑے کرا کر اس کو کتوں کے جنگل کے درندوں کے حوالے کر دیتا۔ اللہ تبارک تعالیٰ مہلت دیتے ہیں، اللہ کی مہلت کی رسی ختم ہوتی ہے۔ وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ، اللہ کی پکڑ آتی ہے۔ اللہ کی رحمت نہیں چاہتی کہ کوئی انسان جہنم میں چلا جائے۔ چنانچہ ہندا کو موقع ملا، چنانچہ وحشی کو موقع ملا،
جب فتح مکہ ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کو فتح کرنے کے لیے گئے تو آپ نے کہا لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا انتم الطلقاء، آج مجھے گالیاں دینے والے، میری پیٹھ پر حرم مکی مطاف کے اندر اون کی اوجھڑی اور گندگی ڈالنے والے، مجھے شاعر کہنے والے، مجھے کاہن کہنے والے، مجھے جادوگر کہنے والے، میری بیٹی کے گال پر تھپڑ رسید کرنے والے، آج تمہارے لیے معافی ہے، آج تمہارے لیے چھوٹ ہے۔ آپ نے فرمایا مکہ مکرمہ کے لوگوں سے تم میرے بارے میں کیا سمجھتے ہو؟ مکہ مکرمہ کے جو کفار تھے انہوں نے دیکھا کہ موت لہرا رہی ہے اور موت تلاش کر رہی ہے۔ ان قریب دنیا کے 2-4 منٹ کے یہ مہمان ہیں، کہا کریم ابن کریم، یہ آپ کریم ہیں اور آپ کے آبا اجداد اور خاندان والے کریم ہیں اور آپ سے امید ہے کہ آپ ہمیں معاف فرما دیں گے۔ آج اسلام اور مسلمانوں کو دہشت گردی سے جوڑا جا رہا ہے، خون خرابے سے جوڑا جا رہا ہے۔ جس نے نبی کے راستے میں کانٹے ڈالے آج اسے مغفرت کا پروانہ دیا جا رہا ہے، جس نے آپ کو گالیاں دی آج ان کو جنت کی سند دی جا رہی ہے اور جنت کی سرٹیفکیٹ دی جا رہی ہے۔ تاریخ اسلام کے اندر، تاریخ انسانیت کے اندر کوئی آپ واقعہ نہیں بیان کر سکتے کہ بادشاہ کو گالی دی گئی ہو اور بادشاہ نے ان کو جنت کا تمغہ دیا ہو، زمین دی ہو، جائیداد دی ہو۔ بادشاہ کے خلاف کچھ ہوتا ہے وہ قتل کر دیتا ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ اس کی بیوہ کتنی تڑپے گی، اس کے بچے یتیم ہو کر کتنا روٹ کے حوالے ہوں گے۔ حجاج بن یوسف ہزاروں لاکھوں کا قتل کر دیا، اس نے ہٹلر نے ختم کر دیا۔ اللہ تبارک تعالی اسلام کے اندر رحمت کا معاملہ فرمایا ہے، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو باعث رحمت بنایا ہے۔ آج پورے لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قبضہ قدرت میں تھے، ان کی فوج کی قبضہ قدرت میں تھے، ایک ایک گالی دینے والے کو، ایک ایک تانا دینے والے کو، ایک ایک گندگی اچھالنے والے کو اور ایک ایک کانٹا بچھانے والے کو تڑپا تڑپا کر مارا جانا آسان تھا، لیکن قربان جائے فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی ہمارے آبا اجداد آپ کے قدم اطہر پر قربان ہیں، آپ کی شان رحمت پر قربان ہیں۔ آپ چاہتے طائف کے پہاڑ چکی کے پاٹ بن کر طائف کے لوگوں نیز و نابود ہو جاتے، آپ چاہتے مکے کے وہ ظالم جو کل آپ کو گالیاں دے رہے تھے، ستا رہے تھے اور گندگی اون کی اوجھڑی ڈال رہے تھے، شاعر کہہ رہے تھے، مجنون کہہ رہے تھے، کاہن کہہ رہے تھے، اللہ کو جواب دینا پڑا وما ہوا بقول شاعر، وہ شاعر کا کلام نہیں ہے، ولا بقول کاہن، وہ کاہن نہیں ہے۔ آپ کی انگلیوں میں، آپ کی ہتھیلی میں کنکریوں نے کلمہ پڑھا لیکن ابو جہل کو اس کو ہاضمہ ہضم نہیں ہوا۔ آج بہت کچھ تھا لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، یہ رحمت کا مذہب ہے، یہ نرم دل لوگوں کا مذہب ہے، یہ سخاوت کا مذہب ہے، یہ صدقے کا مذہب ہے، یہ خیرات کرنے کا مذہب ہے، یہ انسانیت نوازی کا مذہب ہے۔ آج اسلام مسلمان دشمن عورتوں کی آزادی کا نام لے کر گھر کی جنت کی 4 دیواری سے بازار کے اندر لے کر گئے، سافٹ ویئر کمپنیوں میں لے کر گئے، امریکن، یورپین اور انگریزی کمپنیوں کے اندر لے کر گئے۔ وہ عورت جو جنت کی مہارانی تھی، وہ عورت جو گھر کی جنت کی ملکہ تھی، وہ عورت جس کا مقام حور سے بڑھ کر تھا، اس کو بہلا کر پھسلا کر میک اپ کا ڈریس دے کر، گندے سیکسی کپڑے پہنا کر، ٹائٹ فٹنگ کا برقع پہنا کر، تاکہ یہ شیطان اپنے آنکھوں سے ان جو ہے عورتوں کو دیکھ کر زنا کی لذت حاصل کر سکے، اپنے دل کے اندر زنا کے جراثیم اور وائرس کو پہنچا سکے۔ اللہ نے جتنا ان کے ساتھ رحم کا معاملہ کیا، جب یہ عرب میں کوئی بچہ پیدا ہوتا، مرد لڑکا تو اس کو رکھ لیتے، لڑکی کی کوئی عزت نہیں تھی، خامین کے مرنے کے بعد کمرے کے اندر بند کر دیا جاتا، وہ جینے کے لیے کھجور کے 2 ٹکڑے، جلی بھنی روٹی کے 2 ٹکڑے ڈال دیے جاتے، غسل نہیں کرتی تھی،
پانی کا انتظام نہیں تھا غسل کے لیے، غلاظت میں کیڑے جراثیم پیدا ہوتے. قرآن کہتا ہے حتی یتوفاہن الموت او یجعل اللہ لہن سبیلا، اللہ جب تک موت نہیں دیتا وہ اسی حال کے اندر زندگی گزارتی حتیٰ کہ وہ مر کر چلی جاتی، ان پر رحم اور کرم کرنے والا کوئی نہیں. باپ کے مرنے کے بعد ماں بٹوارے میں جیسے زمین کا بٹوارا ہوتا ہے، باغات کا بٹوارا ہوتا ہے، روپیوں پیسوں کا بٹوارا ہوتا ہے، تو بچوں کے اندر باپ کی بیویوں کا بٹوارا ہوتا تھا. کوئی بڑی بیوی کو لے لیتا، کوئی درمیانی بیوی، بچہ ماں کے ساتھ نکاح کرتا، شادی کرتا. جب مذہب اسلام آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آج جس عورت کے حجاب کو مذاق کا ذریعہ بنا دیا گیا، برقعے کی توہین کی گئی، کپڑوں کی توہین کی گئی، بے حیائی کا لباس پہنایا گیا، بے شرمی کا لباس پہنایا گیا. مذہب اسلام جب ان کا قتل ہوتا تھا اور جب یہ بند کمرے میں سڑی ہوئی رہتی تھی، ان کو کہا یہ ماں بن کر ان کے قدموں کے نیچے جنت ہے، یہ بیوی بن کر خالق کے ایمان کا ذریعہ اور نجات کا ذریعہ ہے، یہ بیٹی بن کر ماں باپ کی انگلیاں پکڑ کر جنت میں لے جانے کا وسیلہ ہے. اور اپنی بیویوں سے اپنے گھر کے اندر اور ماحول کے اندر اس نے سلوک کرنے کے لیے کہا خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی. اپنے گھروں کے اندر مرد حضرات اپنی بیویوں سے اچھا سلوک کرے، اخلاق سے پیش آئے. شریعت نے کہا اگر کوئی اس کے اندر نقص ہو، کمی ہو، عیب ہو تو اس کی اچھائیوں کو یاد کر کر اس کے عیبوں پر پردہ ڈال دے. اور بہترین گھرانہ وہ ہے جو اپنی میاں بیوی کی زندگی لائف اسٹائل اسلام کے مطابق چل رہا ہو اور قرآن و حدیث کے مطابق چل رہا ہو. مہلت ملی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر تمام کو معاف کر دیا. اور وحشی جو حضرت حمزہ کے قاتل تھے، وحشی جنہوں نے زہریلے تیر کے اندر زہر کو پکا کر اس کو وار کیا تھا، وہ ان کے اور کچھ اور لوگوں کے بارے میں کہا کہ ان لوگوں نے اتنا نقصان پہنچایا ہے امت کا، اہل بیت کا، نبی کے گھرانے والوں کا. یہ لوگ اگر کعبے کی دیوار سے چمٹ جائیں، کعبے کے غلاف سے اپنا کپڑا بنا لیں، ملتزم سے چمٹ جائیں، ان کو معاف نہیں کرنا. وہ دو چار تھے جو باقی قسم کے لوگ تھے، ان میں حضرت وحشی بھی تھے. یہ بھاگ کر طائف چلے گئے. ان کو یقین تھا کہ میں اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے ہاتھ لگوں گا حضرت حمزہ کا بدلہ لے لیں گے، اور لینا بھی چاہتے تھے. چنانچہ یہ بھاگ کر طائف چلے گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کو مکمل کر کر جب مدینہ طیبہ آئے، وحشی کو اللہ نے ہدایت دی. سوچا کہ جیتے جی یہ بے سکونی کی زندگی کیسی، مرنے کے بعد قبر کا عذاب کیسا، آخرت کے اندر جہنم میں جانا کیسا. 4 دن کی زندگی ہے، میں معافی مانگ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں پڑھ کر میں جنت کی سند لینا چاہتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک بات پہنچائی. آپ نے فرمایا، حالانکہ حضرت حمزہ آپ کے محافظ اور باڈی گارڈ تھے. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تک باحیات تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک قسم کا سہارا اور سکون ملا کرتا تھا. آپ چاہتے تو بدلہ لے سکتے تھے. وہ وحشی جو فتح مکہ کے موقع پر ان کو قتل کرنے کی اجازت دی گئی، حکم دیا گیا اور یہ کہا گیا صفا مروہ کی پہاڑی یا کعبے کی دیوار سے بھی چمٹ جائیں، معاف نہ کرنا. آج یہ وحشی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آتے ہیں اور اپنے چہرے کو جس طریقے سے خواتین نقاب اوڑھتی ہیں، پردہ ڈالتی ہیں، اس طریقے سے آنکھ کو کھلا رکھ کر نبی کی مجلس میں پہنچے اور کہا کہ میں وحشی ہوں، مجھے معاف کرے، میں ایمان لانا چاہتا ہوں. اتنا سننا تھا. صحابہ کرام جو ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے یہ کھڑے ہو گئے، میانوں سے تلوار نکال لی. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اجازت دیجئے، ہم اس کو قتل کر کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رک جاؤ. اس کے بعد حضرت وحشی انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا واقعہ پوچھا تو بتایا میں آپ کو قتل کرنا چاہتا تھا، صدیق و فاروق کو قتل کرنا چاہتا تھا، لیکن موقع نہیں ملا. یہ ہاتھ لگ گئے
اور مجھے اس کے بدلے میں پراپرٹی دینے اور انعام دینے اور غلامی سے آزادی کا وعدہ تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ پڑھایا، وہ مسلمان ہو گئے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وحشی جنت کی سند تو لے لی، جنت کی سرٹیفکیٹ تو لے لی، اور قاتل ہو کر اسلام اور ایمان میں داخل ہو کر جنت کا پروانہ لے لیا. وحشی ایک احسان کرو، مرتے دم تک میرے سامنے نہیں آنا، پیچھے نماز پڑھ لینا، تمہیں دیکھتا ہوں تو حضرت حمزہ کی یاد تازہ ہوتی ہے. وہ مذہب اسلام چاہتا، اللہ چاہتا تو وحشی کا اسی میدان کے اندر قتل کرا دیتا، اسی میدان کے اندر ہندا قتل ہو جاتی. لیکن اللہ تعالیٰ اتنا بڑا کارنامہ ہونے کے باوجود ان کی توبہ کو قبول کیا اور ان کی ایمان و اسلام، ان کو ایمان اور اسلام کی دولت سے مالا مال کیا. یہ ہے مذہب اسلام، رحمت والا، کرم والا، مہربانی والا. بہرحال میری مائیں اور بہنیں، ہم نے فرض فجر نہیں پڑھی، اللہ چاہتا ظہر سے پہلے ہمارے چہرے بدل جاتے، ظہر نہیں پڑھی، عصر سے پہلے اللہ زمین میں دھسا دیتا. ایسے ظالم لوگ، ایسی ظالم جو ہے ساز بہو اور جو بھی ہو، اللہ تعالیٰ اس سے غافل نہیں ہے. اللہ مہلت دیتا ہے. فلما نسوا ما ذکروا به فتحنا علیہم ابواب کل شیء. جب یہ قرآن سے دور چلے جاتے ہیں، جب یہ بلڈنگوں سے قریب ہو جاتے ہیں اور دنیا کی مال و دولت سے محبت کرنے لگتے ہیں اور دنیا کی پوجا کرنے لگتے ہیں، اللہ کہتے ہیں کہ ہم ان کو فوراً نہیں پکڑتے. اللہ نے ایک قوم کو بندروں کے چہروں میں بدل دیا. اللہ تبارک تعالیٰ ان کے چہروں کو مسخ کر دیا اور ان کو زمین کے اندر پھنسا دیا. آج ہمارے گناہ ان سے کوئی کم نہیں ہے. قوم لوط کا جو گناہ ہے وہ گناہ آج ہم میں پایا جاتا ہے. قوم نوح کے لوگوں کا جو گناہ ہے وہ گناہ آج ہم میں پایا جاتا ہے. قوم شعیب ناپتول کے اندر کمی کرتی تھی، آج وہ گناہ ہم میں پایا جاتا ہے. اس دھرتی پر جتنی قوموں پر عذاب آیا وہ تمام عذاب کے اسباب کے گناہ آج امت محمدیہ کر رہی ہے. آج نبی کا غلام اور نبی کی باندی اس گناہ کے اندر ملوث ہے. میرا اللہ ابو جہل کے ساتھ جو معاملہ کیا اور ابو لہب کے ساتھ جو معاملہ کیا، نمرود کے ساتھ جو معاملہ کیا، شداد کے ساتھ جو معاملہ کیا، قارون کے ساتھ جو معاملہ کیا، اور حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے ان میں سے ایک جس نے مار دیا تھا اپنے بھائی کو، قابیل نے حابیل کو مار دیا تھا. اللہ چاہتا تو اس قابیل سے اسی وقت انتقام لے سکتا تھا. وہ ساس جو بہو پر ظلم کرتی ہے، وہ امیر جو غریبوں پر تشدد برتتا ہے، وہ کارخانے کا مالک وہ غریب نوکروں پر ظلم جھاڑتا ہے اور گالیوں کی برسات کرتا ہے. وہ یہ نہ سمجھے اللہ نہیں دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے. لیکن اللہ جب وحشی جیسے قاتل کو اور ہندا جیسے جو ہے نچیا کو ایمان کی دولت سے مالا مال کر سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ مڑ مڑ کر دیکھتے ہیں. 90 پر 9 سال کی زندگی گزارنے والا پجاری، بتوں کی پوجا کرنے والا، جب مرنے کا وقت آیا، سکرات کی تکلیف ہوئی، عربی میں بت کو صنم کہتے ہیں، اس نے کہا صنم صنم، تو پھر اس کے بعد زبان لڑ کھلا کر اس کی زبان سے نکل گیا سمجھ. اللہ تعالیٰ نے کہا تو بھول کر صحیح مجھے یاد کیا ہے، 99 سال تو صنم کو پکارتا رہا، تو بتوں کو پکارتا رہا، ایک مرتبہ مجھے پکارا، اے میرے بندے تیرے 99 سال کے کفر کو میں نے اسلام سے بدل دیا. اللہ مہلت دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ظالم کو موقع دیتے ہیں کہ وہ توبہ کرے، چلا کرے. لیکن بعض مرتبہ ظالم کو مظلوم کا آہ نکل جاتی ہے. ایک بادشاہ کا محل تھا اور اس کے سامنے ایک غریب عورت کی جھوپڑی تھی. وہ کہیں کمانے، باسن دھونے، کسی گھر میں ملازمت کے لیے گئی ہوئی تھی. آ کر جو دیکھا جھوپڑی چلی گئی اور بادشاہ اس زمین کو اپنے قبضے میں کر لیا. عورت نے کہا کہ جہاں پنا یہاں ہمارا گھر تھا، اگرچہ کی جھوپڑی تھی لیکن وہ جنت سے کم نہیں تھی، وہ کیا ہوئی؟ تو اس کے وزیروں نے کہا بادشاہ اپنے محل کو بڑھانا چاہتا ہے، اس لیے یہاں اس کو ختم کر دیا. سجدے میں گئی اور کہا اللہ میں تو دور تھی اس زمین سے اور میری جھوپڑی سے میں بہت دور، کوسوں دور تھی،
پیٹ پالنے کے خاطر کچھ کمانے ومانے جو بھی ہوا تھا میں گئی تھی، لیکن تو دیکھ رہا تھا یہ غریب کی جھوپڑی ہے، یہ بیوہ کی جھوپڑی ہے، یہ بے سہارا عورت کی جھوپڑی، تو دیکھ رہا تھا اللہ۔ یہ کہہ کر سجدے سے اٹھایا نہیں تھا سر، اللہ نے بادشاہ کے محل کو زمین کے اندر دھسا دیا۔ اللہ تعالیٰ بے نمازیوں کو روزی دے رہے ہیں، وہ یہ نہ سمجھیں کہ ہم بے نمازی ہو کر اللہ ہم سے غافل ہے، اللہ پکڑ رہا ہے، اللہ نبی کے جوتوں کے صدقے میں توبہ کی توفیق دے رہا ہے۔ مڑ مڑ کر وہ دیکھتا ہے کہ کب میرا بندہ توبہ کرے گا، کب میرا بندہ مجھے یاد کرے گا، کب میرا بندہ میرے حضور سجدہ کرے گا۔ اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ اللہ کی پکڑ بڑی خطرناک ہے۔ قوم سمود اللہ سے غافل ہو گئی تو اللہ نے کہا وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ، کہ وہ جس نے میخ زمین کے اندر گاڑی اور بڑے بڑے محل بنائے، ہواؤں میں ان کو اڑایا اور ان کے کھوپڑیوں کو آپس میں ٹکرایا۔ بنو اسرائیل پر خون کا عذاب آیا، مینڈک کا عذاب آیا، گندگی کا عذاب آیا۔ جس کھانے میں ہاتھ ڈالتے وہ خون ہو جاتا، وہ مینڈک ہو جاتا۔ بے نمازی اور بے پردہ عورتیں اور سود کا مال کھانے والے، حرام کا مال کھانے والے، ناجائز اموال کو بٹورنے والے غافل نہ ہو۔ اللہ دیکھ رہا ہے، لیکن اللہ مہلت دے گا، اللہ موقع دے گا۔ فلما نسوا ما ذکروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء حتى اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغتة فاذا هم مبلسون۔ اللہ کہتے ہیں کہ نماز سے دور، روزے سے دور، عبادت سے دور، قرآن سے دور، سنتوں سے دور، اور تم جو ہے برتھ ڈے کی پارٹی منعقد کرو اور سالگرہ کی پارٹی بناؤ، نیو ایئر کی پارٹی بناؤ۔ نوجوان مسلمان بچے گانجے میں، افیم میں، چرس میں مبتلا ہو، نوجوان بچیاں غیروں کے ساتھ چلے جائیں۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ۔ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ موقع دے رہا ہے۔ اللہ نے ہندا کو موقع دیا، وہ ایمان والی بن گئی۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے وحشی کو موقع دیا، وہ ایمان میں داخل ہو گئے۔ کل جن کو نفرت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، آج ان کی روایتیں حدیث کی کتاب کے اندر موجود ہیں، آج ان کی تاریخ اسلام کے اندر ان کے کارنامے موجود ہیں۔ اس لیے میری ماں اور بہنیں ظلم سے بچیں، زیادتی سے بچیں، نمازوں کا اہتمام کریں، پردے کا اہتمام کریں۔ کچھ نہ ہو، کچھ نہ ہو، مر کر تو اللہ کے پاس جانا ہے۔ مرتے وقت زبان سے کچھ بھی نکل سکتا ہے، لیکن کلمہ ایک پڑھنا چاہے، جیب پر زبان پر کانٹا جڑ جاتا ہے اور پڑھ نہیں پاتے۔ مدینہ طیبہ کے اندر حضرت علقمہ انتقال فرما رہے تھے، سب کچھ بات کرتے لیکن منہ سے کلمہ نہیں نکلتا۔ اللہ تعالیٰ موت تک موقع دیتا ہے، اور اس وقت جب توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے اللہ کی پکڑ آتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا، حضرت علقمہ کے قریب آئے، علقمہ کیا بات ہے کہ سب بات کرتے ہو کلمہ نہیں پڑھتے؟ حضرت علقمہ رونے لگے، کہا ان کی ماں ہے۔ ماں کو بلایا گیا اور کہا گیا اماں آپ کو آپ کے بیٹے نے تکلیف پہنچائی ہے، نقصان پہنچایا ہے، آپ تو ماں ہو، آپ کا دل دریا ہے، آپ کے خون کے قطرے قطرے کے اندر بیٹے کی محبت اور شفقت ہے، کیا آپ چاہیں گی کہ لکڑیاں جمع کر کر آپ کے بیٹے کو آپ کے حوالے کر دے؟ ماں نے کہا نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ کہا اگر اسی حالت میں مر جائے اللہ جہنم کی آگ میں ڈالے گا۔ اماں جی معاف کر دیجئے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کرتا ہوں۔ ماں نے معاف کر دیا۔ اب بیٹے علقمہ کی زبان سے کلمہ نکلنے لگا۔ ظلم پیچھا کرتا ہے، ستم اور بربریت پیچھا کرتی ہے اور ظالم کو موقع دیتی ہے، اور ظالم اس کا فائدہ نہیں اٹھاتا، اللہ کے عذاب کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں زیادتی، ظلم اور زیادتی سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ ایمان پر ثابت قدمی نصیب فرمائے، اللہ ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے۔ اللہ مرتے دم تک دین سے، قرآن سے، نبی کے طریقوں سے جڑنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ پریشان حالوں کی پریشانی کو دور فرمائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ قرض کے بوجھ تلے جو دبے ہوئے ہیں ان کی ادائیگی کی شکل پیدا فرمائے۔ اللہ زمینی آسمانی بلاؤں سے، آفات سے، بلیات سے،
روحانی جسمانی امراض سے ہماری آپ کی اور امت محمدیہ کی حفاظت فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم ارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللهم اصلح امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللهم فرج امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان ربک رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.